رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الجماعت تدفع الوسوس وتحفظ من الشیطان. باجماعت صلاح پڑھنے کی فضیلت. ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. جب کبھی کسی حدیث میں بات آتی ہے صحابی کہتے ہیں ہم نے سنا، ایسی حدیث کو حدیث قولی کہا جاتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر صحابہ کرام نوٹ کرتے ہیں وہ حدیث فعلی ہے. اور تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کا کچھ عمل آیا ہو اور اس عمل کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاموش ہو گئے یا مسکرا دیے تو وہ بھی حدیث ہے، کیونکہ نبی کا جو ایکسیپٹنس ہوتا ہے کسی بات کے لیے وہ حدیث تقریری میں شمار کیا گیا ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بستی و دیہات میں موجود 3 آدمی بھی اگر ہوں اور باجماعت نماز کا اہتمام اگر وہ لوگ نہ کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے. یعنی صلاح جماعت کے ساتھ پڑھنا امت کے اندر اتحاد اور اتفاق کی ایک کوشش ہے. یعنی اگر لوگ بکھر کر نماز پڑھیں گے، اللہ کے لیے جڑیں گے بھی نہیں جماعت کے لیے، تب تو ان کے اندر مزید انتشار رہے گا، اتفاق نہیں رہے گا. اپنے سماجی مسائل، اپنے سیاسی مسائل کے لیے بھی لوگ کبھی ایک نہیں ہو سکتے. تو صلاح جماعت کے ساتھ پڑھنے کے کئی ساری حکمتیں ہیں، فضائل بھی ہیں. شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے. بس آپ باجماعت نماز کو لازم پکڑ لیں. بھیڑ یا ریوڑ سے دور اور الگ تھلگ رہنے والی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. یعنی اتنی پیاری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یعنی ایک جماعت کے ساتھ ہو کر کم سے کم صلاح پڑھنے میں مسجد کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکمتیں ہوتی تھی، فائدہ ہوتا تھا. جماعت کے ساتھ تو ہم بھی نماز پڑھتے، جماعت کے ساتھ صحابہ کرام بھی نماز پڑھتے، لیکن معاملات جتنے ہوتے تھے معاشرتی سوسائٹی کے وہ مساجد میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی رہنمائی کرتے تھے. یعنی کفار کے لشکر جو مکہ سے نکل کر دوسرے علاقوں سے نکل کر آتے تھے، جمعہ خطبے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کر دیتے تھے. یعنی جماعت کے بعد امام کا بیٹھنا یا امیر کا بیٹھنا، مسجد میں مشورے کرنا، سماجی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، مسجد کے اندر لوگ آ کے فتویٰ حاصل کرنا، اپنے گھریلو مسائل کو حل کرنا، یہ تمام مساجد کی جو سو فوائد میں سے ہیں. صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے مساجد کو بند نہیں کیا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہتے ہیں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے تھے اپنی جگہ پر حتیٰ کہ سورج نکل جاتا تھا. اور صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہنے کی وجہ سے مسجد میں بیٹھتے تھے اور آپس میں گفتگویں کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے. یہاں تک کہ جہالت کی زمانے کی بھی کچھ واقعات اپنے اندر ذکر کر لیتے تھے اور وہ واقعات سنا کے ایک دوسرے کو ہنستے تھے اور ان کے ہنسنے کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے. یعنی مساجد کے اندر معاشرے کے جو حالات ہے وہ ان باتوں کا ڈسکشن ہونا. عام طور پہ سمجھتے مسجد مطلب سیاسی بات نہیں کرنا، مسجد مطلب دنیا کی بات نہیں کرنا. کاروبار کرنا منع ہے مسجد کے اندر. یعنی مسجد کے اندر جیسا عطر کی دکان، مسواک کی دکان یا ٹوپی کوئی لگاتے، مسجد کی گیٹ کے باہر لگانا. اس لیے کہ حدیث ہے جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں تجارت کر رہا ہے تو اسے یہ کہو کہ اللہ تیری تجارت میں برکت نہ دے. حتیٰ کہ ایسے کیلنڈرز بھی مسجد کے اندر نہیں لگانا جس کے اوپر کسی کے دکان کی پبلسٹی رہتی. یعنی کوئی اچار کی دکان کی پبلسٹی ہے، گاڑیوں کی دکان کی پبلسٹی ہے، کیونکہ مسجد کے اندر تجارت کا پروموشن ہوتا ہو، وہ خود تجارت ہے. اب آج کے زمانے میں تجارت کے اصول میں خالی جو سو اسکینر آ گیا، اب اسکین کرو مسجد میں جو ان کی ویب سائٹ پہ چلے جاتے. تو یہ تجارتیں مسجد کے باہر ہونا ہے، فزیکل بھی یا کسی بھی قسم کی آن لائن کا بھی تجارت کا معاملہ مساجد کے باہر ہونا. تو باجماعت نماز کو لازم پکڑنے کی کئی ساری فضیلتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کرتے تھے. حتیٰ کہ جو قیدی آتے تھے بدر کی جنگ کے بعد، جو قیدی آئے
ان کو بھی مسجد نبی کے کھمبوں سے باندھتے تھے تاکہ وہ لوگ مسلمانوں کی باجماعت جو نماز ہوتی اس کو دیکھنا، اس کے بعد مسلمان بیٹھ کے جو آپس میں مشورے کرتے اور کیسا کھانا لا کے دیتے، پورا سسٹم مسجد سے گھیرا ہوا رہتا تھا صحابہ کرام کا۔ مسجد نبوی یعنی مرکز، پورا سینٹرل، پورے اسلامی جو ہے سو حکومتوں کا سینٹر مسجد نبوی۔ تو سمامہ نام سے یمامہ قبیلے کے سردار کو مسجد نبوی میں باندھے تھے بدر کی جنگ کے بعد۔ تو پہلے دن صبح فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور پوچھے سمامہ کیا خیال ہے تیرا؟ انہیں بولا کہ جو سو یا تو فدیہ لے کے ٹیکس لے کے چھوڑ دو، یا میں آپ کے لوگوں کو قتل کرنا ہے قتل کر دو، یا آزاد کر دو میرے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمامہ کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ دوسرے دن 5 وقت کی نماز دیکھتا رہا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مسلمانوں کے معاملات کیسا مسجد کے اندر ڈسکشن کرتے، کیا کیا اپنے معاملات کرتے، اخلاقیات کیسے ہیں، دین سننے کیسا بیٹھتے، پورا دن آبزرو کرا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد پھر سمامہ سے پوچھے آج کیا خیال ہے؟ کہ کل جو خیال تھا آج بھی وہی ہے، یا تو مار دو، یا تو آزاد کر دو، یا تو ٹیکس لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ایسے باندھے رکھو۔ دوسرے دن بھی باندھ کے رکھے اس کو۔ تیسرے دن آئے فجر کی نماز کے بعد پھر پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بولے آج کیا خیال ہے؟ کہا وہی خیال ہے۔ تو تیسرے یا چوتھے دن سمامہ سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا وہی خیال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب آزاد کر دو اس کو۔ 3 دن جو آبزرویشن کروانا تھا اس کو کھمبے سے باندھ کے پورا کروا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا اب کافی ہے اس کی تھی تربیت، آزاد کر دیا اس کو، چلے جا، اور بغیر ٹیکس کے 1 پیسے کے بغیر اس کو آزاد کرے۔ مسجد نبی سے نکل کے ایک فاصلے پہ گیا پانی کے کنویں کے پاس، اور اپنے کپڑے اتار کے غسل کرا، دوسرے کپڑے پہنا، پھر پلٹ کے مسجد نبی آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں ایمان لایا آپ اللہ پر اور آپ کے اللہ کے نبی اور بندے ہونے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی مسجد کا یہ فائدہ ہوتا، اپن اگر 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، اذکار کی مجلس، دروس کی مجلس، مسائل کیسے رہتے، یعنی مسلمان مسجد میں جیسا رہتا مسلمان باہر بھی ویسا رہتا، وہ اس کے پاس ایک پیغام کی عظیم۔ تو مساجد کا استعمال بہتر سے بہتر ہم کو کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ باجماعت نماز ہدایت کے طریق میں سے ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا صرف منافقین ہمارے زمانے میں اور بیمار شخصی باجماعت نماز ادا کرنے سے پیچھے رہتا تھا۔ یعنی صحابہ میں مشہور تھا جماعت کو جو نہیں آیا، یا تو کوئی بیمار ہے جس کی وجہ سے گھر سے نہیں آ سکے چل کے، یا پھر انہیں منافق ہے۔ منافق میں عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو منافق بول لیتا۔ لفظ منافق کے پہلے معنی کافر کے ہوتے، اگر آپ کسی مسلمان کو منافق بول رہے ہیں اس کو کافر بول رہے ہیں۔ اس لیے نفاق اگر عقیدے میں ہے کافر ہیں انہیں، یعنی یہ جو منافقین کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا جاتا تھا، بدر کی جنگ کے بعد زبان سے بولتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں ان کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، قرآن حدیث کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ عقیدہ ہے، عقیدے میں ایمان میں جو چھپاتا ہے انہیں تو کافر ہیں۔ دوسرے قسم کی منافق کی کیٹیگری ہے اعمال میں منافقت، جیسے حضرت عمر کی حدیث کئی مرتبہ سنے ہوں گے آپ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں رہنے والے منافقین کے نام بتائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھے جو منافقین کے نام تم کو بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عمر کا بھی نام ہے کیا؟ تو یہاں حضرت عمر کو اپنے ایمان پہ شک تھا کیا؟ اگر کسی کو ایمان پہ شک ہو گیا تو انہیں کافر ہیں۔ اس لیے شیخ فوزان حفظہ اللہ نے کہا کہ کوئی اگر تم سے پوچھے تم مسلمان ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے انشاءاللہ میں مسلمان ہوں، مطلب آپ کو آپ کے ایمان پہ شک ہے۔ یعنی آج رات میں آپ آ رہے ہیں کیا وہاں پر دعوت میں؟ انشاءاللہ، مطلب آپ کو شک ہے، میں آ بھی سکتا ہوں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کو معلوم۔ اسلام میں ہے کیا تم مسلمان ہیں، اسلام پر ہے، اس کے لیے انشاءاللہ کہنا مطلب شک ہے۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ میں اسلام پہ ہوں، یہ آپ کو یقین ہے، اپنے ایمان پہ یقین ہے، سوالہ کافر ہے۔ لیکن کیا یہ پوچھا گیا کہ کیا تم مومن ہو؟ تو اہل علم نے کہا اس پر تم کہہ سکتے ہو انشاءاللہ، یعنی
ہم اپنے آپ کو اتنے بڑے درجے والے نہیں بتا رہے، اللہ بہتر جانے ہم ہو سکتے ہوں گے، لیکن مسلمان ہونے بے شک کفر کی علامت ہے۔ حضرت عمر نے جب کہا کیا تمہیں وہ جو نام منافقین کے بتائے اس میں عمر کا نام ہے، تو عقیدے میں نفاق کے اوپر بات نہیں تھی، حضرت عمر کو اپنے ایمان پہ شک تھا، یہ بات نہیں تھی، وہ تو کفر ہے، بلکہ اعمال میں نفاق کہا جاتا ہے۔ جیسے کہا گیا ہے منافق کی نماز ہے، جب وہ ہوتا ہے نماز کا وقت تو انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کا وقت آ جاتا ہے، یعنی شیطان کے دو سنگوں کے درمیان سورج آ جاتا ہے شام کے وقت، اور اٹھتا ہے جلدی جلدی کوے کی طرح چونچ مارنے کی طرح نماز ادا کرتا ہے۔ یہ منافق کی صلاح ہے۔ مطلب تم مسلمان ہوتے ہوئے منافقوں کی طرح عمل کیوں کر رہے ہیں، یہ کہنا مراد ہے۔ منافق وہ ہے جب بات کرے تو جھوٹ کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، تو مطلب وعدہ خلافی کرنے والا کافر ہو گیا۔ وعدہ خلافی کرنے والے کو یہ کہا جا رہا تیرے عمل میں نفاق کیوں آ گیا، تو مسلمان ہے، ایمان والا ہے۔ ایمان والوں کی صفات یہ نہیں ہوتی کہ وہ یہ کام نہیں کرتے، یہ تو منافقوں کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں ہے صلاح اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف صلاح ہے، جس نے صلاح کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ اگر کوئی نماز ایک وقت کی چھوڑ دیا ظہر کی جان بوجھ کر بھی، یقیناً وہ عمل کفر پر ہے، لیکن اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا، تو کافر ہو گیا۔ مطلب یہ ہے تم ایمان والے ہوتے ہوئے کفر والا عمل کیوں کر رہے ہیں، یہ کہنا وہاں پر مراد ہے۔ کہا منافق اور بیمار شخص باجماعت نماز ادا کرنے سے پیچھے رہتا تھا، بلکہ بعض اوقات مریض بھی کوشش کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ دو آدمیوں کے سہارے چل کر باجماعت نماز ادا کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے، اور جس مسجد میں اذان دی جاتی ہو وہاں نماز ادا کرنا ہدایت کے طریقوں میں سے ہے۔ یعنی آپ کے پاس اللہ کی ہدایت ہے، اس بات کی دلیل ہے اگر آپ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے ہم سب جو سو آ رہے ہیں۔ یہ ایک بات بڑی اہم ہے، مریضوں میں بھی بسا اوقات کسی دو لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے صحابہ آتے تھے۔ اس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری جو 17 نمازیں تھیں ان نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن حضرت علی حضرت عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آتے تھے مسجد کو اپنے حجرے سے نکل کے، اور حضرت عائشہ کہتی ایسے آپ زمین پر پیر گھستے تھے کہ آپ کی انگلیوں سے مسجد نبی کی مٹی پہ لکیر پڑ جاتی تھی، جیسا انگلی سے آپ کھینچے تو لکیر پڑتی، ویسے پیروں کی انگلیاں گھسے جانے سے لکیر پڑتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آ کے باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ یہ اتنی بڑی ہدایت اور اللہ کی توفیق کی جو سو بات ہے، یہ فضائل میں سے ہیں۔ فقہ میں اب تک 14 ارکان اور 8 واجبات دیکھیں۔ اب آج کے موضوع میں فقہ میں سجدۃ السہو ہے۔ جو سجدہ سہو ہے وہ جملہ کتنے موقعوں پہ ہونے والا ہے، کتنے موقعوں پہ؟ 14 ارکان 8 واجبات، کتنے ہو گئے؟ 22۔ 22 ایکشنز ایسے ہیں نماز میں جن کے بھولنے پہ سجدہ سہو ہے۔ یہی ہے 14 ارکان 8 واجبات، ایک دو چیز نہیں ہے، 22 ایکشنز 22 طریقے ایسے ہیں نماز میں، اگر آپ بھول گئے سجدہ سہو ضروری ہے۔ 22 میں 14 ایسے ہیں جس کے بھولنے یا چھوٹنے پر نماز میں اس کی ادائیگی کے بعد سجدہ سہو ہوگا۔ یہ 14 کے لیے خالی سجدہ سہو فائدے کا نہیں ہے، لیکن 8 جو واجبات ہیں ان کے لیے اگر ہم بھول گئے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر خالی سجدہ سہو کافی ہے۔ تیسرا، اب سجدہ سہو کا عام طریقہ تو آپ سمجھ جائیے، اور مسئلہ سجدہ سہو میں ہے بھول جانے پر۔ حدیث میں ہے یہاں تک کہ خنزب جب تکبیر کہی جاتی ہے تو بھاگ جاتا ہے اور واپس پلٹ کر آتا ہے، اور انسان کے اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یہاں تک کہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنے رکعت پڑھی ہے۔ یہ حدیث ہے۔ بھول جانے پر کیسے عمل ہوگا، کیسے سجدہ سہو ہو گیا؟ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ علیہ نے اس پر 3 الگ الگ مسائل بیان کیے۔ اول، پہلے شک اگر آ گیا کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت، تو شیخ عثیمین نے 3 رائے اس میں بتائے۔ پہلا، اگر آپ کا شک کو کیلکولیٹ کرنا ہے، اگر آپ کا شک یہ ہے 50-50، یعنی آدھا آدھا، میرے کو ایسا دکھ رہا ہے دوسری رکعت بھی دکھ رہی، تیسری رکعت بھی دکھ رہی، شک میں بیلنس ہے، تو شیخ نے کہا شک کو چھوڑو، جو کمتر کا شک آ رہا اسے پکڑ لو۔ 2 اور 3 میں ڈاؤٹ ہے تو دوسری رکعت کنسیڈر کر لینا، اس کو کمتر کو پکڑنا ہے، اور جب کمتر کو آپ پکڑ لیے، اگر یہ تیسری رکعت بھی تھی تب بھی ایک ایکسٹرا رکعت عطا ہو گئی،
تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کر لینا، یہ پہلا شرط۔ دوسرا شرط شیخ نے کہا جب ڈاؤٹ آ رہا لیکن تمہارا رجحان، تمہارا جھکاؤ زیادہ والی رکعت کی طرف جا رہا، یعنی تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، آپ کا زیادہ ڈاؤٹ چوتھی ہے کی طرف جا رہا لیکن پھر بھی تھوڑا تھوڑا ڈاؤٹ آپ کو تیسری کی طرف آ رہا، تو کہا ایسے میں پھر جس کی طرف جھکاؤ جا رہا اس کو پکڑ لو۔ یعنی اگر ڈاؤٹ تیسری رکعت کی طرف زیادہ جا رہا تھا، چوتھی کا شک چھوڑو، یہ تیسری رکعت ہی ہے یہ پکڑ لو، یا 3 اور 4 میں شک ہے، یا 1 اور 2 میں شک ہے، 2 کی طرف جھکاؤ زیادہ جا رہا تو 2 کو پکڑ لو، اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو، یا اس مسئلے میں سلام کے بعد ہی 2 سجدے سہو کی شیخ نے رائے دی ہے۔ تیسرا شیخ نے کہا ایک زیادہ کی طرف جھکاؤ، دوسرا 50-50، تیسرا کہا کمتر کی طرف اگر تمہارا جھکاؤ زیادہ ہے تو کمتر کو پکڑ لینا اور 1 رکعت ایکسٹرا پڑھ لینا، اس کے بعد 2 سجدے سہو ادا کر لینا۔ تو شک کے لیے یہ چیز ہے، بسا اوقات صلاح کے اندر کوئی عمل ہم بھول جاتے، بھولنے کے بعد وہ عمل دوہرا بھی لیے، تو بھولنا ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے سجدے سہو لازم ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ امام دوسری رکعت میں اٹھنا تھا لیکن پہلی رکعت پڑھ کے تشہد کے جیسا بیٹھ گئے، پیچھے سے سبحان اللہ کہنے پر اٹھے، یہ بھولنا ہو گیا۔ اور یہ جو بھولنا کس کے لیے ہوا تھا؟ پوری رکعت کے لیے، اور رکعت ارکان میں سے ہیں، اس میں واجبات بھی ہے، تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرنا۔ 22 ایکشنز بھولنے پر 14 میں ادائیگی کے بعد سجدے سہو ہے، 8 میں صرف بھول جانے پر بھی سجدے سہو ہے۔ یہ بیسک بنیادی باتیں ہیں ارکان، واجبات اور سجدے سہو سے۔ کچھ سنن ہیں قولی اور فعلی، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں دیکھیں گے، ان کے بھول جانے یا چھوٹ جانے پر کوئی سجدے سہو نہیں ہے، نماز تکمیل کر لے سکتے۔ لیکن یہ سنن جو ہے، جو فعلی ہے اور قولی ہے، ان میں سے کسی ایک سے بھی نفرت ہے اگر، تو اسلام سے خارج ہونے والا عمل ہے۔ جیسے اگر کوئی رفع الدین سے نفرت کرتا، خارج اسلام ہونے والی بات ہو جاتی حجت قائم ہونے کے بعد اس کے اوپر۔ تو یہ چیزیں کل انشاءاللہ سیکھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔